بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض، اور آج انتہائی دکھی دل سے اس پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ جو پہلی خبر ہے وہ انتہائی افسوسناک خبر ہے، جہاں پر لاہور کے ہی ایک علاقے بھاٹی چوک میں جو ہے ایک ننھی بچی جس کی عمر 10 ماہ بتائی جا رہی ہے، وہ اور اس کی والدہ کھلے مین ہول میں گر گئے۔ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی، ڈیڈ باڈیز مل چکی ہیں، اور افسوس یہ کہ ہماری جو پولیس ہے وہ الٹا اس کے والد کو ہی گرفتار کر لیا یا حراست میں لے لیا کہ تم نے فیک کال چلائی ہے، تم نے جھوٹ، تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ تھا، لیکن بعد میں ڈیڈ باڈیز دونوں کی مل گئی۔ اس پر ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ بسنت کی تیاریاں جو ہے وہ عروج پہ ہیں، اور پورا اس وقت لاہور جگمگا رہا ہے۔ لاہور کے اندر مختلف شاہراہوں کو سجایا جا رہا ہے، گڈی ڈور گو کہ غریب آدمی کی یا کم از کم ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے، لیکن چلو ایک فیسٹیول تو ہو رہا ہے نا۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر قانون دان ہے غلام عباس ہرل صاحب، اور عامر رانا صاحب سینئر کرائم رپورٹر ہیں۔ ان سے ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو رانا صاحب، کیونکہ آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ اس کے کور بھی کرتے رہے ہیں سارا، آپ نے خبر بھی دی تھی، ابھی بھی آج بھی کور کیا اس کو۔ یہ وقوعہ کیا ہے؟ یہ کیسے، یہ کون تھے بچے بدقسمت، موت ان کو یہاں کیسے کھینچ لائی؟ شاداب صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ شور کوٹ کے رہائشی یہ خاندان ہے، یہ اپنے رشتہ داروں سے فروز والا میں ملنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا رات دل کرتا ہے داتا دربار آنے کو لاہور، کیونکہ داتا دربار سے ہی زیادہ مشہور ہے، یہ داتا دربار سلام کرنے کے لیے آتے داتا ہیں۔ کی نگری۔ تو ظاہر بات ہے یہ سلام کرنے آتے ہیں تو بند رکشے میں آتے ہیں، یہ اترتے ہیں، اور جو رکشے والا ہے وہ مین ہول جو کہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ترقیاتی کام جاری ہیں۔ داتا دربار کی جو پرندہ مارکیٹ ہے اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں وہاں پر ترقیاتی کام جو جاری ہیں، لیکن انہوں نے جگہ جگہ یہ لکھ کے بھی رکھا ہے احتیاط کریں۔ مقصد ایک رکشے والا آتا ہے، بند رکشے والا، وہ مین ہول کے اوپر رکشہ کھڑا کرتا ہے، اس سے یہ تھوڑا سا آگے، تو وہ بدقسمت فیملی جو ہے، اس کی جو ماں ہے 24 سالہ سعدیہ، وہ اپنی 10 ماہ کی بچی ردا کو نیچے اتار کے وہ سیوریج کے کارنر پہ کھڑی کرتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ اترنے لگتی ہے تو بچی اس مین ہول میں گر جاتی ہے۔ بچی کو بچاتے ہوئے ماں بھی اس کے پیچھے کودتی ہے۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ 10 سے 12 فٹ یہ گہرا سیوریج لائن ہے، کہ جو کہ مین ڈرینیج سے بالکل ملحقہ ساتھ ہے، جو کہ مین ڈرینیج جو گندا نالا لاہور کا گزر اس کے ساتھ 8 یا 10 فٹ کے فاصلے پہ یہ ڈرینیج تھی جس میں وہ گرتے ہیں۔ شہری جو ہے وہ 15 پہ کال کرتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں کہ جی میری بچی گر گئی ہے، لوگ ریسکیو ٹیمیں آتی ہیں، ریسکیو ٹیم میں یہ سارے 7 بجے کا واقعہ ہے، تو رات 12 ساڑھے 12 بجے تک پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا اور واسا کے جو حکام ہیں یہاں جو وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں داتا دربار کے قریب، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اس کی چوڑائی ہے وہ 2.5 بائی 2.5 کی ہے، اور اس میں اگر گرتا ہے تو گرتے ہوئے وہ بینڈ ہو جاتا ہے، تو اس سیوریج لائن سے کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ میں نے بہت ساری یہ اس کی فوٹیج بھی بھیجی تھی، دیکھی تھی، پانی کا بہاؤ شاداب صاحب بہت تیز تھا اس کے نیچے سے، کیونکہ یہ اندرون شہر کے علاقوں سے دن کے شام کے ٹائم عموماً جو صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کا پانی کافی بہاؤ کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ اس بہاؤ میں بہہ گئے۔ تو وہ انکاری تھے واسا کے، اور ضلعی انتظامیہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اس ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی خاتون ایک بڑے حجم والی گر جائے، بچے کا کہتے تو وہ مان لیتے، یہ کوئی مشکوک واقعہ لگتا ہے، جس پر فوری طور پر اس شخص کو غلام مرتضیٰ جو سعدیہ کا ہسبینڈ ہے غلام مرتضیٰ، اسے وہی پہ حراست میں لیا جاتا ہے سینکڑوں لوگوں کے سامنے۔ اچھا جی، کیا وجہ کیا ہوئی، کیوں اس کو حراست میں لیا؟ ہرل صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایک تو اس کی بیوی اور بچی اس میں مین ہول میں گر گئے ہیں، اور اوپر سے اسی کو حراست میں لیا گیا ہے۔ دیکھیں شاداب صاحب، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ پولیس نے جو متعلقہ تھانہ بھاٹی گیٹ ہے، متعلقہ تھانہ داتا دربار ہے، لور مال ہے، ان کا ڈی ایس پی ٹبی سٹی، یعنی کہ متعلقہ جو تھانے تھے 5 تھانوں کی پولیس ہوتی، وہ اسے کرائم سین دیکھ رہے تھے، تو وہ اسے کہہ رہے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ اس میں خاتون اگر گرتی ہے تو وہ بینڈ ہو جاتی ہے، وہ نیچے جا نہیں سکتی، اس کا حجم یعنی جو اس کی چوڑائی ہے وہ اگر گر بھی جاتا ہے کوئی بندہ تو یہ آگے نہیں بہ سکتا، جس پر پولیس نے فوری طور پر جو پروجیکٹ ڈائریکٹر اور جو ٹیپا کے افسران وہاں پہ موجود تھے ان کے کہنے پہ اسے گرفتار کر لیا، اور اسے لے جا کر چمبا ہاؤس میں بند کر دیا، اور اسے تفتیش ہوتی رہی۔ یہ سراسر اس کا جو واقعہ جو بیک گراؤنڈ۔ ہرل صاحب کیا کہیں گے جی آپ؟ یہ اللہ معاف کرے، ایک تو اس کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ بچی 10 ماہ کی، اس کی بیوی چلے گئے اس دنیا سے،
اور ایک کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کی کوتاہی سے، گو کہ ابھی تک وہ آپس میں تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ہاکی کھیل رہے ہیں کہ کبھی سلیم اللہ کبھی کلیم اللہ کہ جی تمہاری غلطی ہے تمہاری غلطی ہے. کیا یہ کس کی غلطی ہے؟ کیا اس بچے کی غلطی ہے کہ وہ یہاں پیدا ہوئی؟ کیا اس کی ماں کی غلطی ہے کہ وہ یہاں کی شہری نکلی؟ دیکھیں، لاہور سیوریج لائن حادثہ ایک دل خراش واقعہ ہے، اور اس نے حکومت کی جانب سے شہریوں کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر بڑے سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں. ایک طرف تو اس واقعے کو جھوٹا قرار دیا گیا، اور ستم ظریفی یہ ہے شاداب بھائی کہ ان جو بیچارے جن کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پیارے دو، ایک والدہ اور ایک ننھی منی بچی 10 ماہ کی، جو سیوریج لائن میں گرے اور موت کے منہ میں چلے گئے، بجائے کہ ان کے دکھ میں شریک ہوتے اور کوئی حفاظتی اقدامات کیے جاتے، ریسکیو آپریشن کیا جاتا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اس کے خامد کو تھانے میں لے جا کے بند کر دیا گیا اور اس کے اوپر تشدد کیا گیا. تو یہ حکومت کی جانب سے میری نظر میں یہ شہریوں کے ساتھ، یہ عام شہریوں کے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ ہمیشہ سے عام شہریوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور بجائے کہ ان کی داد رسی کی جائے، ان کو قانونی جو ہے داد رسی ان کی جائے، دوسری جانی جو ہے ان کی حفاظت کی جائے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ان کو الٹا ان کو مورد الزام ٹھہرا کے اور ان کو پراسیکیوٹ کرنا، یہ تو میری نظر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے. اور آپ نے ایک پروجیکٹ مینیجر کو اور ڈائریکٹر کو معطل کر کے آپ نے اپنے آپ کو اس کو بڑی ذمہ حکومت میں کر لی ہے. کیا سسپینشن کافی ہے یا کوئی قانونی کاروائی، یعنی کہ کوئی مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے خاص طور پر ان افسران کے خلاف جنہوں نے ان کے باپ کو، یا جو بیچارہ مظلوم تھا جس کے بچی اور بیوی جس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کو بند کروایا، اور دوسرا وہ جو پولیس والے تھے جنہوں نے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بند کر کے تشدد بھی کیا گیا اس پہ، ان پہ مقدمات درج ہونے چاہیے یا سسپینشن ہی کافی ہے؟ نہیں، سسپینشن کافی نہیں ہے، ان کے اوپر قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے. یہ قتل بالسبب ہے، ان کا قتل ہوا ہے باقاعدہ، اور یہ جو بھی اس میں جو اس کا سبب یا جو موجب ٹھہرا ہے، چاہے کوئی پروجیکٹ مینیجر ہے، چاہے کوئی ادارہ ہے، چاہے وہاں پہ جو غیر قانونی انہوں نے وہاں پہ پارکنگ دی ہوئی تھی اور اس میں پولیس والے باقاعدہ شامل تھے، اور وہ تھانہ جو متعلقہ تھانہ ٹبی ہے وہ باقاعدہ منتھلی لیتا تھا. وہاں پہ غیر قانونی پارکنگ تھی، رکشہ وغیرہ کی ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اگر وہ غیر قانونی پارکنگ نہ ہوتی تو وہاں رکشہ نہ رکتا اور نہ وہ بیچارے وہاں پہ اترتے، اور آپ نے وہاں پہ روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اندھیرا تھا، جس وجہ سے یہ حکومتی جو غفلت ہے، اور یہ میری نظر میں مجرمانہ غفلت ہے، جس کی وجہ سے 1-2 معصوم جانیں چلی گئی ہیں. ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. جو دفعات ہیں متعلقہ پاکستان پینل کوڈ کے قتل بالسبب کی ہیں اور غفلت کے جو بھی دفعات لگتے ہیں، ان کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور تاکہ آئندہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد سب کی طرف سے اگر یہ میڈیا کی وجہ سے یہ سامنے نہ آتا یہ سارا معاملہ، اور پھر تو یہ بیچارہ ابھی تک وہ جو اس کا خامد ہے جس کی بیوی کی جان چلی گئی وہ تھانے میں پڑا ہوتا، اور ہو سکتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی جھوٹا قتل کا مقدمہ بنا دیا جاتا، جس بیچاری بیوی اس کے سامنے جو جان کھینچ گئی اور اس کی بیٹی بھی چلی گئی. رانا صاحب، یہ تو ہمارے اداروں کا حال ہے. ایسے ہی ہے. رانا صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ جگہ بھی ساری وہ دیکھ کے آئے ہیں سارا، تھوڑا سا یہ گائیڈ کریں گے، رہنمائی کریں گے کہ کیا وہاں پر کوئی کوشنز، کوئی ایسی چیز، کوئی نشان لگائے گئے تھے؟ جیسے بھی آپ نے کہا کہ جی وہ احتیاط کریں، اس کے علاوہ جیسے وہ کھلا مین ہال ہے تو اس کے اوپر کوئی ڈھکنا گٹر کا یا کوئی اور ایسی جگہ کہ جس پہ لکھا ہو آگے خطرہ ہے، یا کوئی جس سے آنے والے کو پتہ لگ جائے کہ میں خطرے میں جا رہا ہوں؟ اچھا شاداب صاحب، میں تو پہلے ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا. مقصد ہے کہ حفاظتی اقدامات کسی بھی طریقے سے بہتر نہیں تھے. اگر ترقیاتی کام ہو رہے تو کسی بھی طرح کی ادھر پارکنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. ادھر ٹرانسپورٹ کیسے جا رہی ہے اس کو رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے تھی. وہاں پر تو ایسی بھی کوئی بھی چیز نہیں تھی. دیکھیں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اس مین ہول کو ڈھکنے کے لیے مقامی افراد نے کچھ سلیپیں اٹھا کے اس کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. ریسکیو کی جانب سے یا پولیس کی جانب سے صرف وہ ایک پٹی لگا دی گئی ہے اس واقعے کے بعد.
مقامی شہریوں کو کہنا کہ 9 کے قریب ایسے مین ہولز ہیں جن کے ڈھکن نہیں ہے جو بھی زیر تعمیر ہے. اچھا ہاں. کہ 9 پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے پروجیکٹ ڈائریکٹر سے کہا بھی تھا کہ ان کے ڈھکن یا ان کے حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے. کئی لوگ اس میں گرنے سے بچے ہیں اور یہ بالکل مجرمانہ غفلت کی گئی ہے کہ اگر اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے تو اس کو بند کرنے کی بجائے اسے دیکھنے کی بجائے اس کے اوپر مقامی افراد نے ایک سلیب رکھ دیا ہے اور اس کو ابھی تک جو باقی ہیں ان کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے جو ادھر احتجاج کر رہے ہیں یا جو ادھر کے رہائشی اچھا لوگ ہیں. میں آپ کو ایک بات تو رانا صاحب فنڈز ان کو ملتے ہیں, ان کو بے شمار فنڈز ملتے ہیں اس طرح کے پروجیکٹس کے لیے, لیکن ان کے اندر سے ہرس ختم نہیں ہوتا, ان کے اندر سے لالچ ختم نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جو گٹر کے ڈھکنوں کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں اور اللہ معاف کرے لے جا کے اپنی اولاد کو اس کا کھانا کھلاتے ہیں, اس کو کرتے ہیں, تو پھر بعد میں وہ بھی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی. جی بالکل شاداب صاحب, دیکھیں میں نے آپ سے ایک انفارمیشن دوں کہ لاہور میں اس وقت 154 کلومیٹر کی ڈرینیج ہے جو کہ لاہور کے مختلف علاقوں سے گزر رہی ہے. 70 وہ ہے جو مختلف سڑکوں کے نیچے سے گزر رہی ہے, اس کو انہوں نے گورنمنٹ نے ڈھانپ دیا ہے. جیسے یہ مین سیوریج لائن ہے, دیکھیں گرتے ہیں داتا دوبار اور لاشیں ملتی ہیں سگیاں سے اور آؤٹ فور سے جو کہ فاصلہ 8 سے 10 کلومیٹر کا بنتا ہے. یہ زیر زمین ڈرینیج ہیں کہ جو وہاں سے گزر رہی ہیں. 40 کلومیٹر ایسی ڈرینیج ہے جن کے اوپر کسی بھی قسم کے حفاظتی اقدامات اور والز ہی نہیں ہیں. یہ آپ کے پسماندہ علاقوں سے گزر رہی ہیں جن کے گھروں کی بالکونی یہاں پہ ہیں, کئیوں کے دروازے کے ساتھ مزنگ میں چلے رہے ہیں. مزنگ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو گھر ہیں وہ ڈرینیج لائن کے اوپر بنے ہوئے ہیں, وہاں پر ان کے دروازے, ان کی بالکونی, ان کی کھڑکیاں وہاں سے کھلتی ہیں. تو دیکھیں یہاں تو ان کو حفاظتی اقدامات میں رکھا جائے یا وہ گھروں کو کوئی دوسرے متبادل راستے دیے جائیں. دیکھیں شہزاد صاحب ماضی میں سینکڑوں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ادھر سے لاشیں ملی ہیں. دیکھیں ان لاشوں سے قانون کا بھی نقصان ہے کہ جو قتل کر کے وہاں پھینک دیا جاتا ہے اس کا ایک پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا. نالوں کے اندر جو گیسز ہیں 24 سے زائد مختلف اقسام کی گیسز ہیں جو ہڈیوں تو کو گلا دیتی ہے, نہ تو ان کا ڈی این اے ہو سکتا ہے, نہ ان کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے, نہ ہی ان کی شناخت ہو سکتی ہے. تو یہ ایک مدت سے مختلف ادارے, اس میں ٹیپا کا سب سے اہم کردار ہے, اس کے بعد واسا جو نشاندہی کرتا ہے. میں واسا کی جو جتنی بھی ڈرینیج گزری ہے ان کے ارد گرد دیکھے کہ انکروچمنٹ ایسی ہے, مارکیٹیں بن چکی ہیں, مارکیٹوں میں ایسے ہے کہ اگر رش بڑھتا ہے تو وہ اس میں گر جاتا ہے. آپ ہارڈ روڈ میں دیکھیں کہ پلازوں کے اوپر انہوں نے سلیبیں ڈال کے جو ڈرینیج ہے ان کے ہول بنائے ہوئے ہیں. تو ہارڈ روڈ میں بھی 15 سے 20 ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جس میں شہری جو خریدار ہیں وہ نالوں میں گر چکے ہیں اور ان کی شناخت بھی نہیں ہو سکی. حرل صاحب یہ رانا صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے یہ ہر چیز بتائی ہے, بات پھر ہوئی. اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز, گل پلازا میں کراچی میں آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے آگ لگی اور بے شمار لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کسی بچے کی وجہ سے آگ لگی تھی. اب معاملہ یہ نہیں ہے بچے کی وجہ سے لگی تھی کہ بڑے کی وجہ سے لگی تھی. یہ مین ہول کے اندر بچی جو تھی 10 ماہ کی, اپنی ماں کے ساتھ دونوں اس میں ڈوب گئی اور دونوں کی جان چلی گئی. یہ سارے معاملات ہیں. ہمارا جو آئین ہے حرل صاحب وہ کہتا ہے کہ جو شہری کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہے. کہاں ہے ہماری اسٹیٹ؟ کہاں؟ کیا ہم بعد میں سسپینشنز کے اندر آئیں گے؟ کیا ہم صرف بعد میں آ کے ایک بتا دیں کہ اس کو گرفتار کر لیا, اس کو معطل کر لیا؟ آپ باہر کے ممالک میں چلے جائیں, انہوں نے پراپر ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے. اللہ معاف کرے حادثہ تو کسی وقت کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن 90% حادثات کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے. دیکھیے ہماری جو حکومت کی کارکردگی ہے, چاہے صوبائی حکومت ہے چاہے وفاقی حکومت ہے, سوائے میڈیا کے اور کہیں بھی نظر نہیں آتی. زمینی حقائق جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. آپ نے گل پلازے والا حادثہ دیکھا, اس کے بعد لاہور میں انڈیگو ہوٹل والا واقعہ ہوا, پھر یہ سیوریج لائن والا حادثہ ہوا. تو روزانہ ایسے حادثات ہو رہے ہیں. بدقسمتی ہے تو کچھ رپورٹ ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. یہ حادثات جو ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی اور صوبے میں ہوا ہوتا تو یہ ہر وقت جو ہے میڈیا اور خبروں کی زینت بنا رہتا. لیکن اب تو آپ دیکھ لیں کسی بھی بڑے بڑے چینل پہ آپ ایک آدھی منٹ کے علاوہ جو ہے وہ زیادہ دیر اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے, کیونکہ اس وقت میڈیا جو ہے اس کا بالکل گلا دبا دیا گیا ہے. یہ تو بچی والا بھی, گل پلازے والا بھی آپ دیکھیں, گل پلازے کو بھی جتنا ہائپ اس کے اوپر میڈیا نے کریٹ کی, پھر یہ جو بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کو بھی تمام چینلز بھرپور طریقے سے دکھا رہے ہیں, کوریج کر رہے ہیں. دیکھیں شاداب بھائی, اس سے پہلے اگر آپ نے فیک نیوز بھی چلی
اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کی طرف سے یہ واقعہ جو ہے اس کو جھوٹا قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ فیک نیوز ہے. اور اس کے بعد جب سوشل میڈیا کے ذریعے اور لواحقین جو ہے انہوں نے دعائی دی کہ یہ ہماری 2 جانیں چلی گئی ہیں, اس کے بعد ہم پہ تشدد کیا جا رہا ہے, تو پھر یہ حکومت کی مجبوری بن گئی اور پھر آپ نے دیکھا کہ پھر سارے ادارے حرکت میں آ گئے. اب مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے, حکومتی دعوے اگر دیکھے جائیں سنے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو برطانیہ اور امریکہ کے سربراہ بھی لاہور آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ وزیر اعلیٰ ہمیں دے دی جائے. اور یہ کتنا اس نے لاہور کو انفراسٹرکچر جو ہے کس طرح کا بن گیا ہے, روشنیاں دیکھ لیں, لیکن عام آدمی جو ہے وہ روشنیوں کی نہ ہونے کی وجہ سے اور گٹر کھلے ہونے کی وجہ سے, سیوریج لائنیں جو ہیں وہ اوپن ہونے کی وجہ سے روزانہ ان کی زندگیاں جا رہی ہیں. اور ریاست کی اولین ذمہ داری ہے کہ شہریوں کے مال اور جان کی حفاظت کرے, لیکن بدقسمتی ہے یہاں تو لوگوں کا نہ مال محفوظ ہے نہ جان محفوظ ہے. اور آپ ویسے سہولت تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے, اور یہ مراد جو ساری عیاشیاں ہیں وہ ساری حکومت کے لیے اور اشرافیہ کے لیے, عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں یہاں پہ. لیکن حرل صاحب ہم اس پہ ڈائریکٹ دیکھیں, جو چیف منسٹر ہے اس کے اوپر ڈائریکٹ تو ہمیں یہ الزام نہیں ٹھہرا سکتے, گو کہ الٹیمیٹلی انہی کی طرف جائے گا. لیکن جو بیوروکریسی ہے, جو وہاں پر صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یہ اتنے فٹ کا ہے, اس میں جا نہیں سکتی, اس میں لاش نہیں جا سکتی, اس میں بینڈ ہو کے جائے گی, جس نے گٹر کا ڈھکنا تو اب سی ایم نے نہیں رکھنا تھا. اب سی ایم صاحبہ کو تو جو چیزوں کا بتایا گیا تھا, اور بتانے والا کون ہے؟ بیوروکریٹس ہیں جو سرکاری ملازم ہیں. آپ صاحب حکومت کی بات نیتی اسی سے واضح ہوتی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ حکومتی اداروں کی نااہلی کی وجہ سے ہوا, ان کی غفلت کی وجہ سے ہوا. اور پھر آپ نے جو کمیشن اور تحقیقاتی کمیشن بنایا, جو کمیشن انکوائری کرے گا اس واقعے کی, وہ بھی آپ نے اپنے بیوروکریٹس میں بنا دیا. اس کا آزاد جو ایک کمیشن بننا چاہیے جو جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے, تاکہ یہ ایک شفاف کی انکوائری ہوتی اور اس کے نتیجہ جو ہے وہ بھی شفاف آتا. اب میری نظر میں تو یہ کمیشن جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف ایک کارروائی ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس میں جو عارضی طور پہ انہوں نے معطل کیے ہیں کچھ افسران کو, یہ بھی صرف معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے. نا اصل میں تو بریک لینے سے پہلے بس بریک پہ جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو ہوا انتہائی دکھ کا, انتہائی افسوسناک ہوا. اب جو ہوگا, جن لوگوں کو جو بیچ میں ملوث ہیں, جو لوگ ذمہ دار ہیں, ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر حضرت صاحب میں آپ بیٹھ کے ہم دیکھیں گے کہ کیا پنجاب حکومت نے, کیا ہماری سی ایم صاحبہ نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ان ملوث لوگوں کو جو ذمہ دار تھے کیفر کردار تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. ہم اس وقت ڈسکس کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے. لاہور میں اس وقت زور و شور سے بسنت کی تیاریاں جاری ہیں. ویلکم بیک. تو ناظرین اب بات کریں گے لاہور کی, جہاں پر اس وقت ہر لاہوریہ جو ہے وہ آپ کو بسنت فیسٹیول کی تیاریاں کرتا نظر آ رہا ہے. کوئی ڈور گڈی خرید رہا ہے. گو کہ میرے نزدیک جو ریٹس ابھی تک سامنے آئے ہیں وہ ریٹس ایسے ہیں کہ جو غریب لاہوریے ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں یا گڈی شڈی لوٹنے کی کوئی پلاننگ کریں, کیونکہ نہ تو وہ 1.5 تاوا 2 تاوا خرید سکتے ہیں, نہ تو وہ جو پنا ہوتا ہے وہ خرید سکتے ہیں جو 12 ہزار کا, 10 ہزار کا, 7 ہزار کا آ رہا ہے. وہ بیچارہ گھر بچوں کا پیٹ پالے گا یا بسنت منائے گا جو میجورٹی کے اندر ہے. لیکن بہرحال حکومت اس کے اندر پرعزم ہے. لاہور میں ایک خوشی کا سما اس لیے ہے کہ بڑے عرصے بعد, چلو اڑا نہیں سکیں گے, کم از کم اڑاتے ہوئے دیکھ تو سکیں گے, کم از کم انجوائے تو کریں گے نا. ایک ٹینشن, ایک فرسٹریشن, احتجاجی مظاہرے اور لڑائی جھگڑے آگے لگا دو, ان چیزوں سے نکلیں گے اور کوئی فیسٹیول ہوگا. بڑے لمبے عرصے بعد یہ ایک فیسٹیول جو ہے آ رہا ہے, تو میں تو بڑا خوش ہوں. حرل صاحب آپ مجھے بتائیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیسٹیول کو؟ آپ بھی خوش ہیں یا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ڈور گڈی نہیں خرید سکتا؟ دیکھیے بسنت کا تہوار بڑا اہم ہے اور یہ موسم بہار کی آمد کی جشن منایا جاتا ہے. میری نظر میں تو عوام اور حکومت مل کے اور حفاظتی اقدامات کر کے اور قانون کی عملداری کو یقینی بنا کر اس تہوار کو خوشگوار بھی بنا سکتے ہیں. لیکن خدا نخواستہ کیا ایسے انتظامات حکومت کی جانب سے کیے گئے ہیں کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ نہ پیش آ جائے, جس میں آپ نے دیکھنا ہے
کہ جو گڈی اور ڈور کے جو سیلر ہیں ان کو کیا رجسٹرڈ کیا گیا جنہوں نے بھی اس کو، اور ان کے اوپر کیا چیک اینڈ بیلنس ہے کہ کیا وہ ایسی دھاتی ڈور جو ہے اس کو استعمال نہ کریں، اس میں دھاگا کون سا استعمال ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے عام سڑکوں اور شہر رستوں میں تو ہم اپنے لوگوں کو محفوظ کر نہیں سکے۔ اب کیا امر مانے ہے کہ ایسے واقعات میں جو آپ نے دیکھا کہ جب بھی یہ تہوار منایا گیا تو بہت ساری لوگوں کی جانیں گئیں اور ناخوشگوار واقعات بھی سامنے آئے۔ تو اب ایسے اس سارے اس تہوار کو ایسا یقینی بنایا جائے، قانونی حفاظتی اقدامات کیے جائیں تاکہ کوئی ایسا لوگوں کی جانیں جو ہے وہ بچ سکیں۔ اور دوسرے جو اس کا اہم پہلو ہے، تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ بڑے سٹریس میں ہیں۔ آپ لوگوں کو روٹی اور جو بنیادی ضرورات کی چیزیں ہیں وہ دے نہیں رہے، لوگ بیچارے دوائیوں سے محروم ہیں۔ میں نے اکثر میڈیکل سٹوروں سے پوچھا ہے، اگر کوئی بھی کسی کی مجبوری کی حالت میں کوئی دوائی لینے جاتا ہے ہاسپٹل میں، تو وہ 10 دن کی اگر ڈاکٹر اس کو دوائی لکھتا ہے تو وہ پوچھ کے صرف 2 دن کی لیتا ہے۔ لیکن حارث صاحب بالکل اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان بیماریوں کی زیادہ وجہ مجھے جو نظر آ رہی ہے وہ ڈپریشن، فرسٹریشن، آپ اپنا پیٹ نہ بھر سکنا، ٹینشن دماغ کی ہے۔ جب آپ کو ایک حکومت موقع دے رہی ہے کہ یار تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤ، 3 دن ریلیکس ہو جاؤ، چلو تھوڑا سا بھول جاؤ ساری پریشانیاں، ساری ٹینشنیں بھول جاؤ، کیا بجلی کا بل، گیس کا بل، بچوں کی فیس بھول جاؤ، کچھ دن کے لیے انجوائے کرو، تو اس سے بھی تو کم از کم کچھ فرق پڑے گا نا۔ ایک آدمی جو ہے جو بیچارہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، جس کے لیے بنیادی ضرورتیں حکومت نہیں دے رہی، تعلیم اور صحت جو ہے وہ بنیادی ذمہ داری ہے حکومت کی، سب سے پہلی ذمہ داری۔ کیا آپ کے ملک میں تعلیم اور صحت سے جو ہے عام لوگوں کو مل رہی ہے؟ سب سے بڑی انڈسٹری ہے حضرت صاحب۔ تو پھر اس کے بعد یہ اگلی باتیں ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اس پہ دیکھیں، صحت اور تعلیم جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو آپ کا آئین کہتا ہے جی فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر یہ دونوں چیزیں سب سے بڑی انڈسٹری بن چکے ہیں، چاہے وہ صحت ہو یا تعلیم ہو۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں، میں کل رانا صاحب کل جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بائک کے اوپر کچھ 2 لڑکے تھے اور انہوں نے بہت سی وہ جو لگے ہیں وہ موٹر سائیکل کے آگے لگانے والے سیفٹی راڈز انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، یہاں بھی 150، یہاں بھی 150۔ اچھا میرے دماغ میں بات ہے یہ انہوں نے خریدے ہوں گے 150 روپے کے، 100 روپے کے، انہوں نے منٹ گمری روڈ سے یا یہاں سے خریدے ہوں گے۔ اب وہ جائیں گے اپنے علاقے میں، جو ٹاؤن والی سائڈ پہ جا رہے تھے، اب وہ بیچیں گے، اس پہ 50 روپے 100 روپے رکھیں گے۔ اچھا اب میرے دماغ میں کیا آیا کہ پیسہ نکلا ہے ہمارا۔ ارحل صاحب سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا تھا ماضی میں بھی جو دور گزرا ہے اس میں بھی، کہ لوگوں کے پاس پیسے تھے لیکن وہ انہوں نے چھپا لیے تھے کہ پتہ نہیں کوئی پکڑ ہی نہ لے۔ اب پیسہ نکلا ہے، جب پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے، جب پیسہ میری پاکٹ سے آپ کی پاکٹ، رانا صاحب کی، جنید کی، شاکر کی، ہم سب کی پاکٹس کے اندر جائے گا تو سرکل چلے گا، تو خوشحالی تو آٹومیٹکلی سب آئے گی۔ میں صرف راڈ کی بات نہیں کر رہا، اس 3 دن کے مکمل فیسٹیول کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ ڈور خریدیں گے، آپ پتنگ خریدیں گے، آپ لائٹیں خریدیں گے، آپ گھر میں باربیکیو کرنے کے لیے چکن خریدیں گے، پارٹیاں کریں گے، پیٹرول خریدیں گے، پیسا سرکولیٹ کیا ایک کی جیب سے دوسرا، دوسرے کی جیب میں تیسرا، تو خوشحالی تو آئے گی۔ دیکھیں یہ تو گڈی اڑا رہے ہیں کچھ لوگ لاہور میں، اشرافیہ تو جہاز اڑا رہی پورے ملک میں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پورے خاندان کے ساتھ پوری دنیا میں گھوما جا رہا ہے۔ اور یہ چند میری نظر میں 5% ایسا طبقہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ اگر آپ پرٹیکولرلی پیسے کی بات کریں تو پورے پاکستان میں صرف 5% ایسے لوگ ہیں، ایسی عوام ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ تو سر ان کی پاکٹ سے نکلے گا نا، لوگ ہیں ان کی جیبوں سے نکلے گا نا پیسہ، پھر میری آپ کی پاکٹ میں بھی آئے گا۔ باقی 95% لوگ ہیں ان کے پاس بنیادی ضرورتوں کی چیزیں نہیں ہیں۔ چلے پھر اگر انہوں نے منانا بھی تھا تو اس سے پہلے عوامی آگاہی کیا دی گئی؟ اس سے پہلے کیا جو ڈور فروش ہیں ان کو کتنے سطح پہ آپ نے رجسٹرڈ کیا؟ کیا آپ نے ایسے ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے؟ کیا اس حکم نامے کے زد میں کتنے لوگ آئیں گے؟ اور خدا نخواستہ آپ کتنے لوگوں کی، اور ان کے حفاظتی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی اور جانیں جائیں گی؟ آپ تو سڑک کے اوپر، سیوریج لائن کے اوپر ایک جو سلیب ہے وہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ یہ کیسے اس سارے انتظام کو اچھے طریقے سے آپ کے سوال کا جواب جو ہے نا یہ عامر رانا صاحب سے لیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو
باریکی سے مانیٹر کر رہے ہیں, رپورٹس بھی بنا رہے ہیں اس کے اوپر. جی رانا صاحب یہ بتائیں, مطمئن کریں جی ہرل صاحب کو, اچھا سر, کیسے ہم اس کو لے کے چلیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر صاحب کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایس او پیز مکمل کرنے کے بعد ہی اس کا اعلان کیا گیا. اس میں آپ کی تمام جو جوڈیشری ہے, جو آپ کے ججز ہیں اعلیٰ عدلیہ کے, ان کو اعتماد ملے گا. انہوں نے گورنمنٹ نے پر نوٹ دیے ہیں کہ اس کو ایس او پیز کے مطابق ہم چلائیں گے. اس میں کمشنرز نے ایس او پیز بنائے ہیں. آپ کے 54,000 جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں گڈی ڈور کے, جو آپ کے وینڈرز ہیں, تاجر ہیں, یا اس کو بنانے والے ہیں. اس کے علاوہ 10 لاکھ سیفٹی راڈ انہوں نے تقسیم کیے ٹریفک پولیس کی مدد سے 100 مختلف پوائنٹس پر, کہ تاکہ جو کوئی اندھی ڈور آتی ہے رات کے اوقات میں وہ کسی کے گردن پر نہ پھر سکے. دیکھیں یہ پچھلے کتنے دنوں سے, حالانکہ انہوں نے یہ جو بسنت کا شاداب صاحب اعلان کیا ہے یہ نہ ہی دیتے. دیکھیں یہ صرف ایک ہلڑ بازی کا انہوں نے ایک موقع دیا ہے. جس طرح کی یہ گڈی ڈور مہنگی ہے, جس طرح کی چیزیں مہنگی ہیں, چھتوں کے اوپر لائٹ لگا, ساؤنڈ سسٹم پر بھی انہوں نے آج پابندی لگا دی ہے کہ کسی بھی قسم کا, پہلے انہوں نے کہا تھا 100 ایسے گانے, کوکے موکے والا گانا بھی نہیں چلے گا, وہی 100 ایسے گانے جس میں خصوصاً وہ مشہور پنجابی جو گلوکار ہے اس کے اوپر نصیب العال کو انہوں نے بین کر دیا ہے کہ کسی چھت پہ نصیب العال کا گانا نہیں چلے گا, اور 3-4 ایسے گلوکار ہیں جن کے بند کیا. اب انہوں نے مکمل ہی کہا کہ ساؤنڈ ایکٹ کے خلاف سخت خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. دیکھیں انہوں نے ماحول تو ایسا بنا دیا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے چور کو کہتے ہیں چوری کر, ساتھ کو کہتے ہیں اسے پکڑ لے. میں بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے انوالو کر دی ہیں اس میں کہ مشکل سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو عام آدمی ہے وہ بسنت بنا سکے گا. لیکن جو اس کے حفاظتی اقدامات ہیں وہ گزشتہ 1 ماہ سے اس کے اوپر تمام گورنمنٹ, تمام ادارے اور لوگ جو ہیں مختلف جو بسنت فیسٹیول منانے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کے اوپر اعلان کیے ہوئے کہ اس کی دھات کیسی ہونی چاہیے, ڈور میں مانجا کیسا ہونا چاہیے. انہوں نے پہلی بار چرخی پہ پابندی لگا دی ہے, وہ پننا ہوگا میں جس کی کھینچ زیادہ نہیں ہوگی. اصل میں سر یہ ہوتا تھا کہ چرخی جب اس کی ڈور کٹتی تھی, یہ واپسی پہ جب پتنگ کرتی واپسی پہ ڈور کھینچتے ہوئے گردنیں کٹتی تھی, تو انہوں نے پننا اس لیے کہہ دیا کہ چرخی کے ساتھ اصل وہ مشین لگتی تھی, وہ ڈور لپیٹتی تھی, اسپیڈ کے ساتھ ہوتی کہ شہری کو موقع ہی نہیں ملتا تھا. پننا ہوگا, اس کی کھینچنے کی رفتار کم ہوگی, اس کی جو اس کا تناؤ ہے وہ کم ہوگا, نرمی ہوگی, جس سے یہ حادثات کم ہوتے ہیں. تیسرا سر انہوں نے کہہ دیا کہ کسی بھی طرح پورے پنجاب میں کہیں بھی موٹی ڈور نہیں بنے گی. اس کے اوپر ایک بار کوڈ ہوگا, پتنگ کے اوپر ایک بار کوڈ ہوگا, جس کی پتنگ کٹے گی, جس کی پتنگ کے ساتھ ڈور ہوگی, وہ بار کوڈ والا رجسٹر کرے گا سب کو, جو خریدار آ رہا ہے اس کا ID کارڈ نمبر لکھا جائے گا. اس کے فول پروف انتظامات کیے گئے. مگر اگر پھر بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, یعنی رات کے اوقات میں سر فائرنگ ہوتی ہے, کوئی چھت سے گر جاتا ہے, کوئی پہلے سے جمع کی ہوئی ڈور کو اڑاتا ہے, تو پولیس ہر گھر میں تو جھانک نہیں سکتی, نہ جا سکتی. اس کے لیے انہوں نے 39 سے زائد ڈرون کیمرے انہوں نے منگوا لیے ہیں, کہ جو انہوں نے کہا کہ مذہبی اور سیاسی اور مختلف قسم کی پتنگیں نہیں اڑیں گے, اس کے لیے ڈرونز ہوں گے, جس کے اوپر ڈرون پیچے کریں گے اس کے ساتھ. سر ڈرون مانیٹر کریں گے نا, کہ وہ ان پتنگوں کو دیکھیں گے, ان چھتوں کو دیکھیں گے جس کے اوپر. رانا صاحب پھر وہی بات آ جاتی ہے, میں ہرل صاحب کی طرف آؤں گا. آپ پولیس کو آپ نے اتنا زیادہ اختیار دیا ہے, پھر سب انسپیکٹر لوگوں کی چھتوں پہ بھی چلا جائے گا, مطلب آپ نے تو پولیس اسٹیٹ بنا دیا نا اس سر. کو. میں نے یہی تو آپ سے کہا کہ انہوں نے حالات ایسے کر دیے کہ شریف آدمی. اگر شاداب بھائی, اگر جو پتنگ ہے یا گڈی ہے اس کے اوپر بانی PTI کا لوگوں نے فوٹو لگا دیا, کیا اس سے کوئی ملکی سلامتی تو نہیں خطرے میں آ جائے گی, یا ان کے اوپر کوئی دہشت گردی کا پرچہ تو نہیں درج ہو جائے گا؟ تو یہ ساری آپ نے پولیس کو پہلے ہی بے لگام کر دی ہے. وہ جہاں چاہتی ہے, جس گھر میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے داخل ہوتی ہے, لوگوں کی گھروں کی بے حرمتی کرتی ہے, اب پھر اس کو اتنے اختیار دے کہ آپ نے اس کو اور بے لگام کرنا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو, اور اس وقت جو ہماری حالت ہے, سچی بات ہے, ہم خوشی تو بندہ تب مناتا ہے جب بندہ اندر سے خوش ہوتا ہے, سیٹسفائیڈ ہوتا ہے, تب اس طرح کے تہوار منائے جاتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے ملک میں ہر آدمی مایوس ہے, ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہے. میں آپ سے اس پہ پھر تھوڑا سا اختلاف کروں گا معذرت کے ساتھ. جب آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں گے ہرل صاحب, اس طرح کی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز ہوں گی, تو وہی آپ کے والی بات جو ہے, پریشان ہے ہر بندہ ٹینشن میں ہے. کچھ دیر کے لیے تو ٹینشن سے نکلے گا نا, مستقل آپ دیکھیں کتنے سال سے ہم مسلسل ایز اے جرنلسٹ بھی سٹریس میں ہیں. فلان جگہ لبرٹی میں وہ آ گیا, فلان کسی غریب آدمی سے بھوکے سے کسی نے پوچھا تھا کہ 2 + 2 کتنے بنتے ہیں, اس نے کہا تھا 4 روٹیاں بنتی ہیں. تو یہاں تو بیچارے روٹیوں کے لیے لوگ بھاگ رہے ہیں, آپ اس کو گڈے اڑانے
کے لیے دے رہے ہیں، پہلے روٹی تو دیں نا، بنیادی ضرورتیں تو دیں، اس کے بعد گڈے بھی اڑا لیں گے، عوام خود ہی گڈے اڑا لے گی۔ جب عوام کو اس قابل بنائیں گے، ان کا جو بنیادی حق ہے اس کو دیں گے۔ چلے ارل صاحب، آپ تو یہ کہتی ہے، ہماری مریم بی بی یہ فرماتی ہیں کہ جو بھی انٹلیکچوئل مائنڈ ہے، جو ہمارے دانشور ہیں، وہ سارے ہم ایکسپورٹ کریں گے، اس ملک سے ہم باہر بھیج دیں گے۔ یہ تو ہمارا، اور پیچھے پھر اس طرح کے لوگ ہمارے اوپر حکمرانی کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو پتنگ بازی ایک غریب لوگوں کا ہی کھیل تھا، اس میں کچھ زیادہ بڑی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو سال کے بعد ایک فیسٹیول آتا ہے تو اس میں ہی کچھ لوگ جو اس وقت غریبوں کو روٹی مل مجھے لگ رہا ہے غریبوں کو روٹی مل رہی تھی، اب غریبوں کو روٹی نہیں مل رہی۔ رانا صاحب، ہرل صاحب نے کبھی پتنگ گڈی اڑائی نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے غریبوں کو روٹی مل رہی تھی، اب غریبوں کو روٹی نہیں مل رہی ہے۔ اپنا پروگرام کا مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہوا ہے، آپ دونوں کا اور میرا، ہم ایک مطالبہ جاتے جاتے ضرور کرتے ہیں موجودہ سی ایم مریم نواز صاحبہ سے کہ وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہیں۔ میں کم از کم بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو، رانا صاحب بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، ہرل صاحب سے بھی کرا لیں گے، تھوڑا سا اس وقت ناراض لگ رہے ہیں، لیکن کم از کم جو پتنگ اور گڈے ڈور جو چل رہی ہے اس کی قیمتوں پہ بھی ذرا تھوڑی سی نظر رکھیں کہ وہ ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے وہ 5-10 روپے 20 روپے نہیں تو چلو 200 روپے کی کوئی پتنگ لے کے اڑا لے، کوئی ڈور بھی اس کو سستی مل جائے، تاکہ وہ بھی چاہے ہمیں دھاگا ہی پکڑا دیں اس کو، تاکہ وہ بھی اس خوشی میں لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکے۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔